والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں جلا سکتی گا شمع کشتہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں نہ پوچھ ان خلقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے گئے اپنی آستینوں میں بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی نشے من شاخ پہ باقی رہا دل کی سینوں میں محترم حضرات اور صدر جلسہ آج میں ان یاران باصفا شہیدان عشق و وفا وارثان بلال اور سرخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کا قلب و جگر اسلام کے عظمت سے معمور تھا جن کے چہرے پر عظمت زقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور الہی کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی جن کی ایک تاریخ ہے جن کی ایک داستان ہے جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی گئے اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سمون کی راہ میں دیوار آگینی بن کر حائل ہو گئی گئے حضرات اس چمنستان عالم کا پٹا پٹا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ گئے جنہوں نے ہر دور میں جنہوں نے اس امت کی ہر دور میں رہنمائی کی گئے اور دستگیری فرمائے گئے یہ ان یاران باصفا اور شہیدان عشق و وفا کا قافلہ گئے جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا گئے جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا گئے انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا گئے اور سر بکف میدان میں آ گئے گے اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا گیا انہوں نے جانے تو دے دی مگر کبھی باطل کو پیٹ نہ دکھایا انہوں نے سر تو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو سر نگو نہ ہونے نے دیا جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا فلست ابالی حین اقتل مسلمہ علی ای شق کان فی اللہ مسرعی یعنی خوشا وقت ہے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی خردگی اور بیچارگی کی افسردگی بھی جو نے شوق کی آصف تاثیری بھی گئے اور گردش دورہ کی کجگی بھی اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں مسلسل لوہان ہوتے رہے ہزاروں اللہوں کا وجود غبارہ بن کر اڑ گیا کبھی جبر تشدد کی خاردار جھاڑیوں نے ان کے دامن کو تار تار کیا کبھی وحشت و بربریت کے پار ان کے راہ میں حائل ہو گئے مگر اس بس میں جنوں کے دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری حادثات و مصائب سے ٹکراتے ہوئے منزل مقصود کے جانب بڑھتے رہ گئے راستے کے قربت دوری سے بے فکر سامانیت قلب جگر سے مستغنا پریشان افکار سے احسانات سے بے نیاز خطوط و وسابط سے گریب سے بے پرواہ منزل مقصود کی تلاش میں کبھی عربوں کی ترکی کے راہوں کو ناپتے گئے تو کبھی روس افغان کے بعد اپنیمائی کرتے گئے کبھی مالٹا کی کوٹھیوں میں قیام کرتے گئے تو کبھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے گئے کبھی پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھتے گئے تو کبھی ریوالور کی انگلی پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ شاید گولیوں کے سنسناہٹ کی منزل کا پتہ بتا سکے غرض یہ کہ ان دیوانوں نے ہر محاذ سے منزل پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر کے دم لیا تاریخ ہم سے کہتی ہے اس بس میں جنوں کے دیوانے ہر رات سے پہنچے محفل تک اس بس میں جنوں کے دیوانے ہر رات سے پہنچے محفل تک بیٹا بھی ان کی عام گئی سراؤ سے لے کر ساحل تک ہاسن کے گرا پہ وہ لکھتے تھے اپنے دل نادان کا حال شاید کے تلاشی مقتل میں کوئی پہنچے پتھر قاتل تک حضرات یہ واقعہ ہے کہ اور ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء اکرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا اور یہ سرخیل آزادی نہ ہوتی تو تحریک آزادی نہ چلتی تحریک کی بالا کوٹ نہ چلتی تحریک ریشم رومال نہ چلتی تحریک خلافت نہ چلتی ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی انبالا سازش کیس نہ بنتا ارغز علماء اکرام نے اپنے خون و جگر سے روز آزادی کی نہ بندی کی گئے اور اپنے مقدر لہو سے شج آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے
ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانسری کے پاس تھی، دوسری محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء صلح شہید و زخمی ہوئے، اسی جنگ میں مولانا انوتی بھی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حضرت گنگوئی بھی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حافظان بھی شہید ہوئے۔ اس 1857 کی جنگ اغازی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں سارے 51,000 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ بہرحال جب اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی معاشرے سے رائے طلب کی کہ بتاؤ تمہارے ہندوستان میں حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستداں 1000 علماء کرام تھے، صرف دہلی میں 500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ بہرحال جب اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی معاشرے سے رائے طلب کی کہ بتاؤ تمہارے ہندوستان میں حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستداں ڈاکٹر ولیم یورڈ نے جو رپورٹ پیش کی اس میں لکھتا ہے کہ مسلمانوں میں ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے۔ مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اس سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کو ختم کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ، چنانچہ 1861 عیسوی میں 3 لاکھ قرآن کریم کو نسخے بغبغ انگریزوں نے جلا دیا اور اس کے بعد علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1874 سے لے کر 1867 تک انگریز نے علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہے۔ ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا جگہ نہ تھا جن پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو سبروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندور میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں کو کھڑا کر کے ڈاکٹروں سے باندھ کر ہاتھیوں کو نیچے سر چلا دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کے شاہی مسجد جس کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا اس میں ایک دن 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کے دریا راوی میں 80 علماء کو گولیوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ جب میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں خیمہ کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دھکنے گئے اور 40 علماء کو کپڑے اتار کر ان انگاروں پر ڈال دیا گیا۔ میرے دیکھتے دیکھتے 40 علماء کو بلایا گیا، میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے۔ انگریزوں نے کہا مولویوں جس طرح ان 40 کو پکا دیا گیا ہے اسی طرح تمہیں بھی پکا دیا جائے گا۔ تم سے ایک آدمی یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی عالم ان میں ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے آگ میں پک گئے مگر انگریز کے سامنے کسی نے بھی گردن نہیں جھکائی۔ حضرات، انہی شہران اسلام اور سرفروشان خیر الانام کے سچے جانشی اور حقیقی وارث شیخ الہند اور مولانا عبید اللہ سندھ رحمۃ اللہ علیہ میں 1867 کے بعد سے لے کر 1947 تک آزادی کے سرخی اور مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا۔ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي، یعنی خوشا وقت ہے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی۔ غرض یہ کہ انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے مقابلہ کیا۔ ضرورت پئی تو گولی چلائی، ضرورت پئی تو تلوار چلائی، تلوار پھینکی، قلم اٹھا لیا اور جب ضرورت پڑی تو اپنے شعلہ نوائیوں سے طوفان تند و تیز سرکش و بے باک کا کام لیا اور جب ضرورت پڑی تو اپنے قوم کے ننھے نونہالوں کو تربیت اصلاح فرما کر باطل کے دیوار آگنی اور فراغی لشکر بنا دیا۔ آج میں انہی جالوں اور سرفروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا اور ان کا کیا مقام رہا۔ حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا تو انہوں نے تو اپنی شاہچرانوں و ایاچالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے۔ جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے بھی ارزاں ہونے لگا تو ایسے نازل وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، نازش وطن،
شاہ عبدالعزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی کے یہ بڑی مرد مجاہد درویش خدا کے جس نے وقت سے پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک پہنچنے کو دوسروں کا بھی برس برس انتظار کرنا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کے نقل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلوں میں افزائیاں لینی شروع کر دی۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب بیس و سمانی کے عالم میں نکل پڑے۔ اور میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر، راہرو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مصداق بن گئے۔ حضرات، جب یہ کارواں طویل مسافت طے کرتے ہوئے کس طرح ان مقدس منزل مسعود تک پہنچا، حضرات یہ کارواں طویل مسافت طے کرتے ہوئے کس طرح منزل مسعود تک پہنچا، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ اس داستان میں امنگیں بھی گئے اور محرومیاں بھی، عزم و عمل کا جوش و خروش بھی گیا اور شکست خوردگی اور بیچارگی کی افسردگی بھی، جون شوق کی آصف تاثیری بھی گئے اور گردش دورہ کی کشدگی بھی۔ اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں مسلسل لوہان ہوتے رہے۔ ہزاروں فرزند ہے جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی تھی، ایک بار ہم بھی بدل کر دیکھیں گے، کیونکہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں گئے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں گئے، دیکھنا کہ زور کتنا ہے بازو قاتل میں۔ لیکن چونکہ انہوں نے نیلے فارم کے ساتھ لیکن یہ چڑھ کے نیلے فارم اس بات پر شاہد ہے کہ ہم اگر آج بھی اپنے حقوق لینے پر آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اس عزم کی تکمیل سے نہیں روک سکتی۔ شرط یہ کہ پہلے ہم خود کو اس کے لیے تیار کریں اور شکوے شکایت اور دست سوال دراز کرنے کے بجائے اپنے بازو میں وہ طاقت اور سینوں میں وہ حوصلے اور حوصلوں میں وہ جان پیدا کرے کہ وقت خوفناک اندھیا بھی کترا کر گزرا کرے اور اپنے اندر وہ خودداری اور خود اعتمادی پیدا کرے کہ ہمارے ایک اشارے پر بڑے سے بڑے بلے شہنشاہ ہمارے قدموں میں سب نیاز کم کرے اور ہمارے مقدس خواہشات و جذبات کی تکمیل کو اپنے لیے باعث عزت افتخار سمجھے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو عزم سفر پیدا تو کر جاتی گیا زنجیریں۔ بہرحال تو یہ میں عرض کر رہا تھا 1857 سے پہلے بھی علماء آزادی کے سرخلے علماء اکرام نہیں گرے گئے۔ 1857 کے بعد مجاہدین آزاد قیادت بر صغیر کے عظیم سپوت دارالعلوم کے فرزند اول شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی فرماتے ہیں، مولانا شاہد الجماری دارالعلوم کے سیاست میں لکھتے ہیں کہ ان کے تاریخ سیاست میں لکھتے ہیں کہ سن 1920 کے بعد آزادی ہند کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اس دور میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی کمان میں آزادی کی جنگ لڑتا رہا۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری اور مولانا ابوالکلام آزادی سیاسی رہنمائی کر رہے تھے۔ انہی حضرات کے رہنمائی میں سن 300 عیسوی کے جنگ آزادی میں 14,000 مسلمان جیل گئے اور 500 دلاور سرحدی جوان شہید ہوئے اور آخری جنگ 1947 میں ہندوستان کا آخری گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن رخصت ہو گیا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی دور سے چل رہی آزادی کی تحریک اپنے منزل مراد پانے میں کامیاب ہو گئی۔ اینگلو محمدن بلیک ایک نئی سلطنت پاکستان قائم کر کے اس کا حکمران بن گیا۔ دیوبند کے آزاد بلیک کو 80% ہندوستانی حکومت ملی اور دو بڑے لیڈر جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستانی عوام کے آزادی اور جمہوریت کے محافظ ذمہ دار ہوئے۔ حضرات، یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ اگر جنگ آزادی میں علماء اکرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں نے ایسی بے مثال و لازوال قربانی دی ہے کہ جس کے نظریے پیش کرنے سے تاریخ آج چلائی تھی کہ عقل انسانی حیران و ششدر رہ جاتی ہے۔ ان کی زود و فہمی و دوری بینی پر قیادت و سیادت تک ڈھونڈتی ہے۔ یہ شخص قد و قامت اعتبار سے کبھی گلہیکل عظیم الجثہ تو نہ تھا مگر اپنے دور کے تمام سیاسی قائدین کا امام اور مذہبی تھا۔ وہ منبع حریت و پیکر خلوص و وفا تھا جو ایک طرف آزادی کے جوش خروش اور جذبہ بلبلے سے لوگوں کو قلوب کو معمول کر رہا تھا، تو دوسری طرف قال اللہ اور قال الرسول کے جامع خوشگوار تشنگان علوم نبوت کو اپنے دست مبارک سے بھر بھر کر پلا رہا تھا۔ وہ درکف جامع شریعت و درکف سندان عشق وہ درکف جامع شریعت و درکف جنسان عشق کا کامل اکمل نمونہ تھا۔
کامل و اکمل نمونہ تھا. آج حضرات انہی کے شاگرد رشید حضرت مولانا عبید اللہ سندھی فرمائے, حضرت عبید اللہ سندھی کے جنہوں نے تحریک ریشم, حضرات انہی کے شارع اسلام شاگرد رشید حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کے جو تحریک ریشم, جو حضرت شیخ ہند کے بعد تحریک ریشم رومال کے سب سے بڑے لیڈر تھے. تحریک ریشم رومال کے سلسلے میں حضرت نے انہیں افغانستان روانہ کیا تھا تاکہ وہاں کے جوشیلی قوم کو انگریزوں کے خلاف متحد کر سکے. جب مولانا روس افغان کی بات جب مولانا افغانستان کی روانہ ہو رہے تھے ان کی داڑھی کی بال نکل رہی تھی, مگر جب وہ روس افغان کی بات جب پیمائی کر کے لوٹے ہیٹ ان کے داڑھی کی بال سفید ہو چکی تھی. اور شیخ الہند کے سب سے چہیتے اور ہر دل عزیز شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے جنہوں نے خلافت کانفرنس کراچی میں ایسے وقت میں شرکت کی کہ انہیں گولی مار دیے جانے کا حکم مل چکا تھا. لوگوں کو خیال تھا کہ حسین احمد مدنی نہیں آئیں گے, مگر لوگوں کی آنکھیں اس وقت پھٹی کی پھٹی رہے گی جب وہ مرد مجاہد اپنا بردوش ہو کر اسٹیج پر آیا اور جلسہ کی صدارت فرمائی. اسی کانفرنس میں حضرت نے انگریزوں کو بلبل اور گولیوں کو گل سے تسبیح دیتے ہوئے فرمایا, لیے پھرتے ہیں کہ بلبل چوچ میں گل, لیے پھرتے ہیں کہ بلبل چوچ میں گل, لیے پھرتے ہیں کہ بلبل چوچ میں گل, شہید ناز کی تربت کہاں گئے. راضی کہتا ہے کہ جب حضرت نے یہ اشعار پڑھا تو لوگ جوش میں آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرے لگاتے رہے. اور پھر علماء کی قربانی اور اپنے ایک فتویٰ کے جانب اشارہ کرتے ہوئے انگریز کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا, ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے گے. فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے استعداد چڑھ کر بگائے ہوئے گے. بشرط آزادی کے پودے کا سیٹا اس کے پھل کو پکنے کو آئے ہوئے گے. لیکن کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد, کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد, کیا بتائے ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد. حضرات یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ اس شرط آزادی کا پھل ہمارے حق میں بہت زیادہ تلخ ثابت ہوا, جس کی تلخی آج تک ختم نہیں ہو سکی ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں ختم نہیں ہو سکے گی, لیکن ہمیں بھی کوئی غم نہیں, ہمیں بھی کوئی افسوس نہیں, ہمیں بھی کوئی مرا نظریں پیش کرنے سے تاریخ امم عاجز و قاصر اور عقل انسانی حیران و شدہ رہ جاتی ہے. اور آج ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے اسلاف نے ہندوستان کے ساتھ وفاداری اور ان کے لیے جان نثاری کے ایسے ایسے محی العقول ثبوت پیش کی ہے کہ انگوش بدن داغ زمین چاند ستارے. لیکن چونکہ انہوں نے لڑائی شہرت و نامے کے جذبات سے یکسر آری ہو کر لڑی تھی, اس سے جب کاروان آزادی اور کافرہ حریت منزل مقصود تک پہنچا تو یہ میری کارواں اور سرخیل آزادی گوشہ گمنامی میں جا کر بیٹھ گئے. اور دنیا داروں سے کہہ دیا کہ جو شخص شہرت و ناموری چاہتا ہے وہ جائے اور اپنے خدمات کی مزدوری لے اور جگہ جگہ اپنے مجسمے نصب کرائے. ہمیں سے کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ہم نے لڑائی مزدوری لینے کے نہیں لڑی گئے, اپنے قربانی کو صلات لینے کے نہیں لڑی گئے, بلکہ ہم نے یہ جنگ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضائی جوئی کے لڑی گئے. ہمارے ہندوستان کو ہمارے مجسم کی ضرورت نہیں, کیونکہ اس ہندوستان کا پٹا پٹا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے نہ جانے, گلی جی نہ جانے, بات تو سارا جانے. مگر اے لوگوں, ہمیں ان مجاہدین کی یادوں کو زندہ رکھنا ہوگا, ان کے بے مثال و لازوال قربانی سے اپنوں اور بیگانوں کو آشنا کرنا ہوگا, کیونکہ ملک کے غداروں اور مسلم دشمنوں کی کوشش یہ ہے کہ ان عظیم مجاہدین کے کارناموں سے ہندوستانی عوام کو اندھیرے میں رکھا جائے. کتاب کا 15 صفحہ ہندوستانی عوام کو اندھیرے میں رکھا جائے اور یہ تحفظ دیا جائے کہ جنگ آزادی مسلمانوں نے نہیں صرف ہندوؤں نے لڑی ہے, اور وہ یقیناً اپنے اس ناپاک سازش میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں, کیونکہ آج خود ہماری نئی نسل ان بزرگوں کی قربانی سے یکسر ناواقف ہو چکی ہے. لہٰذا اگر ہم مقدس ہستیوں کی مجسمے شرعی ممانعت کی وجہ سے نصب نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے نام پر ادارہ اور لائبریریاں تو کھلی جا سکتی ہے, تاکہ ہمارے جدید نسل اور آئندہ آنے والی نسل ان بزرگوں کی جان نثاری و جان سپاری اور وطن کے ساتھ وفاداری کے حیرت انگیز واقعات کو فراموش نہ کر سکے. اگرچہ ہمارے عظیم اسلاف نے زبان قال و حال دونوں سے کہہ دیا کہ لیکن منت کشے تبے شنیداں داستہ میری, لیکن منت کشے تبے شنیداں داستہ میری, خاموش گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری. اٹھائے کچھ وقت لالے نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری. اسی چند بات پر تقریر کو مکمل کرتا ہوں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ تھے عزیزم عمر